ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے خطاب سماعت فرمایا اور دوران خطاب محفل پاک میں جلوہ فرما ہوئے فقیر ابن فقیر خطیب اہل سنت فخر اہل سنت پیر طریقت رابر شریعت پیر معین شہزاد الازری صاحب دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑے اچھوں سے اچھا تجھ سا اچھا ہو نہیں سکتا، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بڑے اچھوں سے اچھا تجھ سا اچھا ہو نہیں سکتا، بڑے اونچوں سے اونچا تجھ سا اونچا ہو نہیں سکتا، تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خدا خود کہہ دے تجھ سا ہنسی اب دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خدا خود کہہ دے تجھ سا ہنسی اب دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور خدا یکتا الوہیت میں، خدا یکتا الوہیت میں، تو یکتا رسالت میں، کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے تجھ کو کسی نے اپنا سا ہی جانا ہو، مگر آل سنت کو یہ دھوکہ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے تجھ کو کسی نے اپنا سا ہی جانا ہو، مگر آل سنت کو یہ دھوکہ ہو نہیں سکتا۔ بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خطاب کے اندر ایک جملہ بولتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ شاعر نے اس کو اپنی شاعری کے اندر بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے سونے دا ایک واری ہو جا، سونے دا ایک واری ہو جا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، او دے پیار دا بوٹا بو جا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، سونے دا ایک واری ہو جا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ تے کیویں منایا سونے رب نو، دس گیا بابا رضوی صاحب نو۔ کیویں منایا سونے رب نو، دس گیا بابا رضوی صاحب نو۔ کیویں منایا سونے رب نو، دس گیا بابا رضوی صاحب نو۔ سونے دا ایک واری ہو جا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، تے پتہ ہی لگنا حشر دہاڑے تکدے ہی رہن گے اودوں سارے۔ آقا آکھنا رضوی کھلو جا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ آقا آکھنا رضوی کھلو جا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ آقا آکھنا رضوی کھلو جا، مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ آپ کی انہی عقیدتوں انہی محبتوں میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ خطیب اہل سنت فخر اہل سنت فقیر ابن فقیر پیر طریقت رابر شریعت پیر معین شہزاد الازری صاحب خطیب اعظم فقیر آباد پنڈی گھیب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور اپنے دل نشیں انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا
غيثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونسيرنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أحوالنا وطبيب أقوالنا وطبيب أفعالنا وهادي طريقنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا أعلانا وأولانا أكملنا أجملنا أحسننا أرفعنا أجدرنا أعظمنا أكبرنا أشجعنا أغلبنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى عليه تحية والثناء وعلى آله التقى وأصحابه النجبا وعلماء ملته الأصفياء وأولياء أمته الأزكياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی عزت و احترام کے لائق زینت مسند صدارت پیر طریقت آل رسول سید عمر شاہ صاحب حمدانی زدمعیدکم و اطال اللہ عمرکم دیگر علماء ذی احتشام ثنا خانان علیہ تحیت والثناء مشاق مصطفیٰ ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان خمخانہ نبوت آج کی یہ خوبصورت بارونق بابرکت پرکیف محفل پاک بسلسلہ عرص مبارک قدوت الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت سید لال بادشاہ شاہ بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے۔ مجھے اہلیان کھائی کی طرف سے قبلہ حاجی صاحب حفظہ اللہ نے دعوت دی، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں، مجھے فون کیا، فقیر ساتھ میں آ جاتا تحقیق بھی نہیں کرتا کس نے فون کیا ہے، وقت ہو تو آ جاتا ہوں، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہوگی کہ انسان کی زبان اللہ اور اس کا ذکر کرنے اور سنانے میں مشغول رہے۔ مجھ سے پہلے حضرت خطیب اسلام کی آپ نے تقریر سماعت فرمائی، مجھے معلوم نہیں انہوں نے کیا بیان کیا، چند کلمات میں نے سنے، میں چند باتیں اللہ والوں کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں میں
رسول اللہ کے تمام صحابہ شامل ہیں اور ان کے سرخیل جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ فی زمانہ کیونکہ ہم ایک پرفتن دور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور فتنے عروج پر ہیں، ہر روز کئی فتنے رونما ہوتے ہیں۔ حیاء کا کلا کما ہو گیا، حلال و حرام میں تمیز اٹھ گئی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خالصیت ختم ہوتی جا رہی ہے، دین محافل یہ سب کاروبار کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور غفلت اور سستی کے انتہائی دبیر پڑتے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد پشیمانی نہیں ہوتی، اسیاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، مال و زر کی دوڑ لگی ہوئی ہے، رشتے ناطے تعلقات انقطاع کی طرف جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنی غرض کے لیے جینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب ظلمت کے پردے پڑتے ہیں تو ان ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنا کلام بصورت قرآن عطا فرمایا اور قرآن کی طرف رہنمائی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ میرا تعلق کیونکہ ایک خانقاہ سے بھی ہے، میری زندگی کا بیشتر حصہ اسفار میں گزرا ہے، سفر کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے۔ جہاں میں جاتا ہوں میرا دل یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو دل لگتی باتیں سنائی جائیں۔ کسی زمانے میں تقریروں میں شعر بھی بہت پڑھا کرتا تھا، لیکن جب اپنے کسی آگ میں گر رہے ہوں تو ان کو بچانا لازم ہوتا ہے۔ اگر ہماری تربیت اس نہج پر ہوئی ہوتی جو اللہ اس کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے تو یقیناً آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، جیلوں کے منہ ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، ٹکے ٹکے کا بندہ کھڑے ہو کر اسلام کے اوپر انگلی نہ اٹھاتا۔ لیکن چونکہ وہ تربیت نہیں ہوئی، وہ رہنمائی نہیں کی گئی، جو کرنے والے تھے ان کو کسی نے بلایا نہیں، جو کرنے کے اہل نہیں تھے وہ سٹیجوں پر نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کسی پرانے زمانے میں، اس ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، میں انشاءاللہ 1:30 بجے تک ختم کروں گا۔ پرانے زمانے میں جب گاؤں میں جھگڑا ہوتا، محلے میں ہوتا تو لوگ مسجد کا رخ کرتے اور کہتے کہ امام صاحب یہ فیصلہ کریں گے، میاں جی فیصلہ کریں گے، مولوی صاحب کریں گے۔ لیکن اب مذہبی لوگوں کو اتنا پراگندہ کر دیا گیا کہ اب لوگ اس طرف آنا گوارا ہی نہیں کرتے، حالانکہ مسئلہ فری حل ہوتا تھا، نہ وکالت کی فیس ہے، نہ کوئی فوٹو کاپیاں کروانی ہے، نہ کوئی ذلت ہے، نہ تاریخوں پہ تاریخیں پڑھنی ہے۔ 2-4 دفعہ آئی جائیں گے تو راضی بازی فیصلہ ہو کے سینے لگا لیں گے کہ میاں جی نے جو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے۔ لیکن جو راستہ ہمیں یورپ نے دکھایا ہے نا عدالتوں والا، یہ آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں قانون اسلامی نہیں ہے، یہ برٹش لا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ 72-75 سالوں کے اندر ہم اپنی عدالتوں میں اسلامی نظام ہی نہیں لا سکے، ہم قانون نہیں تبدیل کر سکے، حالانکہ ہمارے پاس لا، دستور، اصول، قوانین بصورت قرآن اور فرمان مصطفیٰ موجود ہیں۔
ہم یورپ کے قانون کے محتاج نہیں، پر سسٹم ایسا ہے، نظام ایسا ہے، قتل ہوتے قاتل بری ہو جاتا ہے، چور پکڑا جاتا ہے، اس کا ہاتھ نکلتا وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو فون آتا ہے نکال دو بھائی۔ شراب عام بک رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بار بار اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ قرب قیامت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ آج مسجد کے اندر اگر کوئی گفتگو سیاست کے حوالے سے ہو جائے تو بندے کھڑے ہوتے ہیں، بھئی سیاسی نہیں، بھئی دین سیاست سے جدا ہے، بتایا نہیں گیا۔ دین عین سیاست ہے، سیاست کا نام جھوٹ نہیں ہے، سیاست کا نام سچائی ہے۔ سچائی کی قائد اعظم رحمہ اللہ، یہ ہماری جیبوں میں نوٹ ہوتے ہیں نا، جو پر بابے کی تصویر بنی ہوئی، بابا بڑا کام کا، جس نوٹ پہ تصویر نہیں ہوتی وہ نوٹ نہیں چلتا۔ بابا ایک قوم ہے، قائد ملت اسلامیہ ہے، پاکستان کے بانی ہے، اور رسول اللہ کی کچہری میں ان کو حضوری حاصل ہے۔ توجہ کیجئے، کچھ شخصیات اللہ چن لیتا ہے اپنے اور اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے، اور ان سے وہ کام لیتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر فرد نہیں ہوتے، انجمن ہوتے ہیں۔ جس طرح بابا خادم حسین رضوی ایک وجود نہیں ہے، انجمن ہے، پوری قوم کو جگا کے رکھ دیا۔ معصوم بچے کی گفتگو نہیں سنی آپ؟ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش ایسے سینوں میں محمدی عشق کی جلا بخشی ہوتی، بچہ بچہ مصطفیٰ کے دین کا واقف ہوتا۔ اتنے بندے بیٹھے، میری گفتگو سے غصہ بھی نہیں کرنا اور محسوس کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں محسوس سے نہیں کیتا، ہم کہتے ہیں محسوس کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری تقریر کو محسوس کرو۔ آج آپ محسوس کریں گے کل آپ کی نسلیں محفوظ رہیں گی، آج آپ محسوس کریں گے آنے والی ذریت محفوظ رہے گی۔ اگر آپ محسوس نہیں کریں گے آنے والی ذریت آپ کی ہاتھ سے باہر چلی جائے گی۔ میں سوال کرتا ہوں، اتنے بڑے مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو فہم کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم قرآن نکالتے نہیں ہیں، ہم قرآن نہیں نکالتے، ہم نے قرآن کو محسوس کر لیا ہے۔ گل کے لیے، ساتویں کے لیے، تیجے کے لیے، جمعرات کے لیے، 40ویں کے لیے، سالانہ برسیوں کے لیے، یا پھر میت کے سرانے قرآن قبر تک جائے گا۔ بیل بجتی ہے، فوراً موبائل نکلتا ہے، میسج آیا، پتہ نہیں کس کا۔ نماز میں بھی ہو نا، نماز میں بھی تو وہ دیکھتا رہتا ہے، سوچتا ہے پتہ نہیں کس کا میسج آیا۔ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹتی ہے اور موبائل کی طرف جاتی ہے، جلدی جلدی نماز ختم کر کے دیکھتا ہے کس کا آیا۔ جس کا آیا ہے نا وہ آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے پورا قرآن و سورت میسج آپ کو دیا ہے، مگر کتنی بار پڑھا قرآن؟ صدیق اکبر کی صفات کیا ہے؟ اولیاء کاملین کی صفات کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھ رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، پر قرآن وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شک و شبہ سے بڑی کتاب ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی کتابیں کرتی کیا ہے؟ ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں دیتی۔ اللہ فرماتا ہے ہر کسی کو نہیں دیتی، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، اور تقوی کی بنیاد رزق حلال پر ہے۔ تقوی اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک بندہ حلال کی طرف توجہ نہ کرے۔ دیکھیں کعبۃ اللہ کا بڑا مقام ہے، بندہ اگر یہاں سے سفر کر کے جائے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟
پریشان تو نہیں ہے بھئی میں نے تو اپنی ڈوز دینی ہے نا آپ کو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، ہاں لے لوگے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فساد ختم کرے گا اور دین کی طرف رہنمائی ارشاد فرمائے اور آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے شعر پڑھنے پر نہ پیسے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، کوئی گاڑی کا پیٹرول پیسوں سے ہوتا ہے، ٹائر پیسوں سے آتے ہیں، پیٹ میں روٹی پیسوں سے جاتی ہے، تن پہ کپڑا پیسوں سے آتا ہے، لیکن پیسے سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے سنوار دے۔ آپ سبب ہیں، مسبب وہ ہے۔ مجھے معلوم ہے شعر پڑھنے سے پیسے آتے ہیں، ہمارے قوم تو مزاج ہے، ادھر شعر پڑھنا شروع کیا ادھر جیب، سمجھ آئے نہ آئے ہاتھ جیبوں میں گئے۔ بھئی مولوی صاحب شروع ہو گئے نا کچھ نہ کچھ آپ پیش کریں، مجھے پتہ ہے میں سارا زمانہ گھومتا ہوں، پورا پاکستان میں نے اپنی 40 سال کی عمر میں گھوم لیا، طرح طرح کے لوگ دیکھتا ہوں، سارا دن مسائل سنتا ہوں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے مصطفیٰ نے بھی پڑھا ہے، صدیق اکبر نے بھی پڑھا ہے، فاروق اعظم نے بھی پڑھا ہے، عثمان غنی نے بھی پڑھا ہے، مولا علی نے بھی پڑھا ہے، اور قرآن کے بغیر کوئی راہ نہیں ہے، قرآن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، کعبہ جانا بڑی افضلیت کی بات ہے، خوش قسمت آدمی ہے جو کعبۃ اللہ کا سفر کرے۔ نبی کریم نے فرمایا حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ، حضور فرماتے ایک بندہ سواری پہ سوار ہو کر کعبۃ اللہ حاضر ہوتا ہے، لمبا سفر کیا، کپڑے میلے ہو گئے، چہرے پہ دھول جم گئی، بال گردالود ہو گئے، بکھر گئے، جیسے اترا نا تو جا کے کعبے کے غلاف سے چمٹ گیا اور دعا کرتا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، دعا کرتا ہے یا اللہ اے بھی کر دے، یا اللہ او بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی ہو جائے، یا اللہ یہ بھی ہو جائے، تیرے گھر میں کھڑا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے انوار میں کھڑا ہوں، تجلیات کی مرکز میں کھڑا ہوں، یہ حرم کعبہ ہے، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، ساری دنیا اس طرف منہ کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، مالک میری دعائیں قبول کر لے۔ نبی کریم فرماتے مطعمہ حرام، مأکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، انا یستجاب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دعا مانگنے والے نے جو کپڑا پہنا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیٹ میں ڈالا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا اللہ تیری دعا کیسے قبول کر لے؟ سفر بھی کیا، تھکاوٹ بھی ہوئی، مال بھی خرچ ہوا، وقت بھی لگا، کپڑے بھی میلے ہو گئے، گرد آلود بھی ہو گیا، کعبۃ اللہ میں کھڑا ہے، غلاف کعبہ سر کے اوپر ہے، مگر دعا کی مقبولیت نہیں ہو سکتی چونکہ جو کھایا ہے، جو پہنا ہے وہ سارے کا سارا حرام کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری دعا کیسے قبول ہو جائے؟ آج ہماری دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہم صدیق اکبر کی طرز پہ ہوتے نا تو ادھر دعا آنے کی دیر تھی، ادھر مقبول ہو جاتی۔ یہ اللہ والے جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، جو گزر گئے، جو ابھی موجود ہیں، اچھا اس سے اب یہ مراد نہیں ہے، یہ بھی میں سنی ہوں، کیا ہوں جی وابی شابی کوئی نہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ کیا دربار میں بیٹھنے والا ولی ہے؟ کیا سجادہ نشین ولی ہے؟ منتظم تو ہو سکتا ہے، محتمم تو ہو سکتا ہے، اگر اس کے اندر صفات نہیں پائی جاتی تو ولی اللہ۔ اور ولی کون ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے قرآن متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔
ولی جمع کرنے کا قائل نہیں ہوتا. یہ بات مستحضر رہے. جو بھی آئے گا نا خانقاہ پر تو لنگر اٹھا کہے گا جی کھائیں. کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے پہنا دے گا. اب سارے اولیاء کے حال اٹھائیں. لوگوں کے درد اس کے دل کے اندر پیوست ہو جائیں گے. اس کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جائیں گی. اس کی آنکھ نہیں لگے گی جب تک بندوں کو درد میں محسوس کرے گا. وہی کہتے ہیں. اور آج کل ماشاءاللہ مال و دولت کی انبار ہے. ضروریات کی بات نہیں کر رہا میں، جمع کی بات کر رہا ہوں. میں مال کو گننے کی بات کر رہا ہوں. میں مال کی حرص کی بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایمان لاتے غیب پر نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں موجود ہیں. جیسا غیب پر صدیق اکبر ایمان لائے ہیں، آپ اور آپ کی اور میری سوچ سے بھی بالا تھا. عرض کروں اگر اجازت ہو تو ایک پر تو سارے محبت سے کہہ سبحان اللہ. نبی کریم تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر ایک وقت آئے گا ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی، تو میرے ساتھ ہوگا. سرکار نے بات کر دی. وقت گزر گیا. جس رات نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، صدیق اکبر کو لینے کے لیے بتایا نہیں کہ آج نکلنا ہے رات کو. رات کے پچھلے پیر میں جب دروازے پر دستک دی نا ابو بکر کے، ابھی دستک دی نہیں، دروازہ پہلے کھل گیا. نبی کریم نے پوچھا ابو بکر دستک نہیں دی، آہٹ نہیں کی، آواز نہیں لگائی، تو نے دروازہ کھول دیا. کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہمیں ہجرت کرنی ہوگی. وہ لمحہ اور آج کی رات تک ابو بکر پھر سویا نہیں رات کو کہ مبادا مصطفیٰ آ جائیں اور رسول اللہ کو میرے دروازے پر انتظار نہ کرنا پڑے. میں ہر رات جاگتا ہوں، معلوم نہیں کون سی رات ہوگی مصطفیٰ میرے دروازے پر آ جائے. صدیق ایس بسا یجنبہ الاتقا، کائنات کا سب سے بڑا متقی، صاحب تقوی، صاحب خوش حسیت و خشوع رکھنے والا، صاحب زہد و صاحب ورع. رسول اللہ کی جماعت میں صدیق اکبر ہے جن کی گواہی قرآن دیتا ہے. ایک مسئلہ سمجھئے، صدیق اکبر کا انکار کفر ہے. کیا ہے جی؟ اچھا اس لیے نہیں کہ فلاں بندہ بریلوی ہے، فلاں بندہ سنی ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں شیعہ ہے، اس وجہ سے نہیں. وجہ یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر قرآن کی نص موجود ہے. ان کو غاصب کہنا کفر تک لے جاتا ہے. غار میں دو شخصیتیں تھیں. کتنی جی؟ آپ اہل تشریحوں کی کتابیں اٹھا لیں جو ان کے مفسرین ہیں، متاخرین کی بھی اٹھائیں، متقدمین کی بھی اٹھائیں، جو مفسرین ہیں. میں کسی انپڑھ بندے کی بات نہیں کر رہا، میں مفسرین کی بات کر رہا ہوں. میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن کی آیات کی تفسیر لکھی ہے. ساروں کو جمع کر لیں. سارے کہتے ہیں غار میں ایک محمد تھے، ایک ابو بکر تھے. تھوڑی گھبراہٹ ہوئی نا سیدنا صدیق اکبر کو، دشمن قریب آ گیا تو دیکھیں سرکار کو حضور نے فرمایا کیا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. جب وہ دونوں غار میں تھے، صدیق اکبر کے چہرے پر پریشانی کے آثار آئے. دشمن ہمیں مار دے گا نہیں، اس لیے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مصطفیٰ کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ اکیلے رہ جائیں گے. غم یہ تھا، یہ غم نہیں تھا میری جان جائے گی، میرا مال تو قربان کر چکے. ارے جنہوں نے اپنی بیٹی مصطفیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عقد میں دے دی. حضور کی عمر بڑی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن صدیق اکبر نے کہا یا رسول میری بیٹی خوبصورت ہے، میں نے آپ کے نکاح میں دی.
ورنہ باپ کا بھی دل ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے وہ کام کیا مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح وفا کی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی ابو بکر کی صداقت میں جھومنے لگ پڑے ہیں. یا اللہ بندے تو نے بتیرے بنائے پر ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے. اذو ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرا نہیں، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ بھی موجود ہے. آج کل آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں مرید ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو تو پیر بھی ہوگا نا، متعلق ہوگا کسی آستانے سے، کسی خانقاہ سے، کسی شیخ طریقت سے، کسی اللہ والے سے. جہاں پر مسئلہ تھوڑا خراب ہو نا، مرید کہتے ہیں حضور تسی ذرا آگے ہو جی، جنی کہیں پر ہو تو کہتے ہیں حضور تسی خطرے والی جگہ پر پہلے پیر اور بعد میں. صدیق اکبر نے پوری زندگی ایسا نہیں کیا. جہاں خطرہ آیا نہ کہا حضور آپ ٹھہرے، میں آگے جاتا ہوں، میں چیک کرتا ہوں آگے کیا مسئلہ ہے. اس کے لیے غار ثور کا معاملہ اٹھائیں. غار ثور نبی کریم جب تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ میں سے کتنے بندے عمرے پر گئے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. حج پر بھی گئے ہوں گے، غار حرا کا بھی دورہ کیا ہوگا، غار ثور پر بھی گئے ہوں گے. بندہ اتے بنجے نا تے بعد تھلے آوے تے پٹائیں نا درد شروع ہوئے نا، بس پہنا ڈول گھنی پھنی. پرانا زمانہ ہے، اب تو پھر سیڑھیاں بن گئی ہیں، گاڑی پاس اتارتی ہے، پھر بندہ اوپر سیڑھیوں سے چڑھ کے جاتا ہے. وہ زمانہ یاد کرے جب مصطفیٰ پیدل نکلے، صدیق اکبر بھی پیدل آئے، اور جب سرکار چڑھ رہے تھے نا، نبی کبھی تھکتا نہیں ہے. نبی کی شان یہ ہے، نبی تھکتا، نبی بے ہوش. یہ عجوبات ہیں، اور انبیاء کی ذات کو اللہ نے ان سے معصوم کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام یہ امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں. صدیق اکبر نے کہا حضور میں آپ کو اٹھانا لوں، تھک گئے ہوں. حضور نے فرمایا اٹھا لو، کاندھے پہ اٹھا لیا. ابو بکر صدیق غار ثور کی سیڑھیاں مصطفیٰ کو ساتھ لے کر چڑھ رہے ہیں. رات کا اندھیرا ہے، غار کے پاس جا کے رکے، سرکار اترے. کہا اندر کا جائزہ دے لو، کوئی موذی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نقصان پہنچائے. سرکار نے فرمایا لے لو. ارے جو زمین پر بیٹھ کر عرش الہی پر نگاہ کرتا ہے، جس کی نگاہ کے سامنے کسی شے کی کوئی رکاوٹ نہیں، وہ مصطفیٰ روکتے نہیں ہیں، بلکہ معلوم ہے امتحان کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے. جاؤ دیکھو. اندر گئے، صفائی کی، سوراخ نے بند کیے، قمیض پھاڑی، اور ایک سوراخ رہ گیا. آپ نے واقعہ بے شمار مرتبہ سنا ہوگا. ایسے نا اوپر ایسے ایڑی رکھ دی، اور ایڑی رکھ کے ایسے بیٹھ گئے. آ جاؤ یا رسول اللہ. اندر کلیئر ہے. سرکار آئے، صدیق اکبر اٹھا کر لائے. جی بولے تو صحیح نا. صدیق اکبر نے کاندھوں پر اٹھایا مصطفیٰ کو. تھکاوٹ کسے زیادہ ہے؟ صدیق اکبر کو چونکہ اٹھا کے لائے، صفائی کی ہے، اب ایسے ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے. سرکار آئے، یا رسول اللہ آپ تھوڑا آرام فرما لیں. حضور ایک گل بھی نہیں کی تھی، بھی نہیں تھک تو کیا ہونے نا، میں کیوں آرام کر رہا ہوں. حضور نے بھی سر رکھا گودے صدیق اکبر میں، آنکھیں موند لی. یاد رہے نبی اگر آنکھیں بند بھی کر لے، نبوت کا دل بیدار رہتا ہے. فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں، نبی کریم کا دل بیدار ہے. اور ادھر نیچے سے ایک اور طالب دیدار ہے. ایڑی اوپر ہے، نیچے سے سانپ نے نا اپنا سر جو ہے نا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا. احساسات کیا ہیں انسان کے؟ جیسے ہی کوئی چیز ایسے مس ہوتی نا، کوئی چیز مس ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی کرتا ہے، ترا نکل جاتا ہے نا بندے کا، پتہ نہیں کیا ہے. اس نے سر مس کیا، صدیق اکبر نے ترا نہیں نکالا، اوپر سے اور دبا لیا.
معمولی سے جنبش بھی نہیں ہوئی کہ سرکار پوچھتے کیا ہوا ہے، یعنی معمولی سا بھی نہیں ہلے. اس نے پھر سر لگایا، یہ پاؤں نہ ہٹائیں، اوپر سے اور دبائیں. آخر تنگ آ کرنا اس نے اپنی عادت کے مطابق ڈنگ مارا. صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ لگا. صدیق اکبر نے پھر بھی پاؤں نہیں اٹھایا. وہ سانپ مدتوں سے انتظار کر رہا تھا. جانور کئی ایسے ہیں جن کو خبر تھی کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں، یا ہم پر سواری کریں گے. بکریاں مصطفیٰ کو جانتی ہیں، کائنات کے پتھر مصطفیٰ کو جانتے ہیں، ارے پہاڑ جانتے ہیں، درخت جانتے ہیں، تنکے جانتے ہیں، پتے جانتے ہیں، ستارے جانتے ہیں، چاند جانتا ہے، سورج جانتا ہے، کائنات کی ہوائیں اور فضائیں محمد عربی کی دیوانی ہے. وہ ڈنگ مارا نا، اوپر سے اور دبا لیا. اب چونکہ سانپ پرانا تھا، زہر خطرناک تھا، زہر کا اثر شروع ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سوچ یہ رہے تھے میں اگر مر جاتا ہوں تو مصطفیٰ کو دشمن سے پھر بڑا مسئلہ بنے گا، حضور اکیلے ہو جائیں گے، پاس ہے بھی کوئی نہیں. اس غم میں آنسو جاری ہیں. وہ آنسو ہوتے ہوتے نا یہاں سے داڑھی مبارک سے ہوتے ہوتے کتنے قیمتی آنسو ہیں جو مصطفیٰ کے رخسار پہ گرتے ہیں. ہر ایک دو آنسو ایسے ہیں جو یہاں گرے ہیں، ایک صدیق اکبر کی اور ایک مولا مرتضیٰ کی. ان کی نماز جانے لگی تو وہ رو پڑے. ادھر حضور کا خیال آیا اکیلے رہ جائیں گے، رو پڑے. سرکار نے چشمان مقدس کھولی، فرمایا ابو بکر کیا مسئلہ ہے، روتا کیوں ہے؟ کہ اصلا کوئی چیز ہے جو نیچے سے ڈنگ مار رہی. سرکار نے فرمایا پاؤں اٹھا. کہا نہیں اصلا یہ موذی ہے، یہ ایذا دے گا، سانپ ہے. حضور نے فرمایا کائنات کی ہر شے جانتی ہے محمد کون ہے. پاؤں اٹھا. انہوں نے پاؤں اٹھایا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قریب لا. اب اندازہ کیجئے علاج کیسے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں تھوک نہ پھینکیں، بیماری پیدا ہوتی ہے. تیری اور میری تھوک سے بیماری پیدا ہوتی ہے. مصطفیٰ کے لعاب میں تو اللہ نے شفا رکھی ہے. حضور نے ایسے کر کے نا، یہاں صاحب نے ڈنگ مارا تھا، حضور نے ایسے لگا دیا. زہر کا اثر ختم ہو گیا. سانپ باہر نکلا اور باہر نکل کے نا اس نے پھن ایسے اپنا اوپر اٹھایا، منہ کو چوڑا کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر زمین پر رکھ دیا. یہ پھن اٹھانا اس کی عادت ہے. وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں موذی ہوں، مجھ سے ایذا پہنچتی ہے، لیکن پھن اٹھانے کے بعد زمین پر رکھ کر یہ بتا دیا موذی ضرور ہوں، بے ادب نہیں ہوں. جو بے ادب ہوتا ہے نا، بے ادب اس کا نمبر ہوتا ہے 0. کون سا نمبر ہوتا ہے جی؟ بے ادب وہ ببلو سمجھ گیا ہو جی؟ ہاں بہت چوکری. کتنا نمبر آیا جی؟ وہ بولو تو صحیح. کل خان صاحب نے پرسوں نمبر دیے ساروں کو کارکردگی کے. ہم نے پوچھا بھی اس کا نمبر کیا ہے؟ بڑا بھوکا تھا یہ. کلام تو اس نے بڑا کیا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، علماء کے خلاف. نمبر کتنا ہے؟ کہا 0. کتنا جی؟ 0. اور جو چپ رہے ان کو چھوٹے چھوٹے نمبر مل گئے. جو ایذا دیتا ہے نا، بے ادبی کرتا ہے، وہ جو بھی کر لے کائنات میں اس کا نمبر 0 ہے. اور جو با ادب ہوتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے. ڈرتا شرطا میں کوئی نہ، میں کو 2.5 منٹ جیل بھی کٹ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ڈاکٹر معین شہزاد الازہری. نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، پیر بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں اور جیل کاٹنا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. جیل کاٹنا، ایک کمرے میں بند ہو جانا، وہاں پر بھی 10 بندے
جا 2 دیتے ڈکے 10 کس لیے جی 14 جو کارڈ دیں ان کو پتہ ہے کس لیے اچھا دروازہ نہیں کھولتے ساروں کو وہ بیر گھنٹا دیتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہونے والوں کہتے ہیں نہیں ڈاک کر رکھتے ایک جڑا والا دن سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل میں مولوی پریشان بڑے ہوئے نے یہ ان میں پتہ مولوی کی ہے مولوی بڑے پریشان ہو گئے میں کہا حلوے کھاتے رہے تو بتا دے بندے بارو پیر صاحب کی ہو کیا ہوگا گائیں جانا تو سائیں جانا ہونا کیا ہے جو وقت زمین کے اوپر لکھا ہے ساری کائنات کے طاقتور مل جائیں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے کر کے زمین پر نہیں لے کے جا سکتے ارے جو اندھیری رات قبر میں آنی ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی جو دانا پانی جیل کی کال کوٹھی میں لکھا ہے سارا جہان مل جائے باہر نہیں کھایا جا سکتا میں چونکہ فقیر آدمی تقریریں کیے دن میں 3 دفعہ صبح ناشتہ کا ایک تقریر کی ہے دوپہر بھی کی تھی راتیں بھی کی تھی سپرنٹینڈنٹ سے کسی نے پوچھا جی کیا ہوگا اس نے کہا بھئی 3 سال کم سے کم جیل ہوگی کتنے جی میں نہ سن رہا تھا میں کہا ادھر آؤ جناب وہ جڑا والے کہتا تھا کوئی صوفی مرید آدمی تھا کسی کا میں نے کہا کیا کہا اس نے کہا جی 3 سال کم سے کم جیل ہو سکتی ہے میں کیا صفرہ ہور لا درد سے مصطفیٰ کے لیے 3 کیا ہے ارے 300 سال بھی اگر کسی کوٹھڑی میں بیٹھنا پڑ جائے صدیق اکبر نے بتا دیا سارے جہان کی نعمتیں ایک طرف ہیں مصطفیٰ کی سنگت ایک طرف ہے آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان دیا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان دیا آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان دیا اتھے تقریرہ سن کے نا پولیس والوں نے کہا انہوں نے بھیجو میاں والی میاں والی جیل بڑی سخت ہے ہوتے کوئی دن پیو دا کہنا ہے ماں سے پوچھتے پیو دا کہنا ہے ترش زبان ہے سخت لہجہ ہے میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں ممبر رسول میں بیٹھا ہوں وہاں پر بھی انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں ہماری ہے مجبوری ہماری ہے ڈیوٹی آپ ہیں مہمان اور آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں آپ غازی علم دین شہید کے مہمان ہیں 1929 میں غازی صاحب کو پھانسی ہوئی علم دین شہید رحمہ اللہ کو سخت سردی جناب ٹائم کیا ہوگا بتائیے گا جی 1:30 بجے سخت سردی پہلے ہم یہ گاڑیاں دیکھتے تھے نا اندر سے دوری پر کیا ہے اندر لگے لکڑی دے پھٹے اٹک سے شروع ہوئے میاں والی تک 5-6 گھنٹے پتہ نہیں کہاں گھما پھرا کے صبح 4 بجے ٹھنڈی ہوا ہتھکڑیاں لگی ہوئی دونوں ہاتھوں میں چادر گر جائے تو وہ کرنا بھی مشکل ہے نیچے پھٹا ہے سب اوپر سے ہوائیں جناب چاروں طرف سے بتا رہی ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ کی عاشق ہیں عشق دی بٹھی تتی بھڑکے تے باں کرے عاشق سڑ دے تے تڑ کر دے عشق کول کھلوتا واہ واہ کرے وہ بھی تو سوال کر رہی ہے نا بھی عاشق ہو مصطفیٰ پہ قربان ہونے والے ہو امتحان ہے تمہارا اللہ ایسے امتحان لیتا ہے اب جیسے گاڑی رکی نا ادھر بیاں والی جیل کے سامنے جاتیاں پانی شروع کر دی کیڑی جاج ایک نے نعرہ لگا دیا تاجدار ختم نبوت کہا ہوگا کیا ہے اس نے کہا جی غازی صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے جیل کے باہر غازی صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اوپر لکھا ہوا ہے شہید ناموس رسالت غازی علم دین شہید نیچے لکھا ہوا ہے کبھی اس جیل کی زینت غازی علم دین شہید تھے میں نے سوچنا شروع کیا 1929 پھانسی کا دن ہے 29 اور 31 70 اور 71 اور 20 91 21 92 یعنی کم سے کم اس وقت 90 سال ہو چکے تھے غازی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے
کسی سپریڈنٹ کا نام نظر نہیں آیا باہر، کسی آئی جی کا نظر نہیں آیا، کسی وزیر وقت کا نظر نہیں آیا، کسی برٹش گورنمنٹ کے آدمی کی تصویر نظر نہیں آئی۔ ارے جیل کے دروازے کے باہر بھی اگر کسی کا دیدار ہوا تو عاشق مصطفیٰ غازی المدین شہید ہے۔ ادھر سے آواز آئی بریلی کے تاجدار کی، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لہذا اس کو نمبر ملا 0۔ اور یاد رکھنا جو جو مصطفیٰ کے در سے دائیں بائیں ہوگا اس کا نمبر ہے 0۔ یہ مزار کیوں زندہ ہے؟ داتا داتا کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا مشائخ کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں آبجیکشن ہیں، اعتراضات ہیں، آپ ساروں کے ملفوظات اٹھا لیں، آپ جوامع الکرم اٹھائیں سید محمد بندہ نواز کے اسم دراز کو، آپ اشرف جہانگیر سمنانی کو اٹھائیں لطائف اشرفی میں، آپ فوائد شریف اٹھائیں خواجہ نظام الدین محبوب الہ کی، آپ قطب صاحب کے ملفوظات اٹھائیں، آپ خواجہ معین الدین اجمیری کے فرید نواز کے فضائل اٹھائیں، ملفوظات اٹھائیں، آپ بابا فرید کے اٹھائیں، آپ نصیر الدین چراغ دہلوی کے اٹھائیں، آپ تاجدار گولڈا میر علی شاہ کے اٹھائیں، آپ پیر سیال کے اٹھائیں، آپ مولانا محمد علی مقدمی کے اٹھائیں، آپ شیخ احمد مہروی کے اٹھائیں، آپ امیر احمد بشالوی کے اٹھائیں، آپ دنیا جہان کے مشائخ کے ملفوظات اٹھا کے دیکھ لیں، یا اللہ کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ اے جڑے تھک شاہ نا جی، کون جی؟ تھک شاہ کون جی؟ اچھاتے بولو، اے کتھے تھک شاہ؟ وہ قصور بھی بابا جس کو کلمہ بھی نہیں آتا اور لوگ آتے ہیں نا تو تھوکے پہن کر ان کو علاج کرتے ہیں۔ ایک بابا کچھوے شاہ، کون جی؟ کچھوے شاہ، ایک بابا سوئی شاہ۔ او بھئی یہ کیا ہے؟ میڈیا ہمارا، ہمارے اینکر، ہمارے رپورٹر، یہ وہاں جاتے ہیں جہاں پر نہ قرآن ہے نہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم نے کہا کہ کھولو، انہیں ہم نے مشائخ نہیں مانا، ہم نے مشائخ مانا ہے تو مہر علی شاہ کو مانا ہے۔ ان کا کیا تعلق دین کے ساتھ جو سوئیوں سے اور تھوکوں سے علاج کر رہے ہیں؟ صوفیاء علاج کرتے ہیں، رب محمد کی قسم ہے، کوئی بندہ آ جائے نا تو کہتے ہیں دعا کریں، انہیں کہتے ہیں پڑھے آکر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہیں بتاتے ہیں کہا بندہ کہتے ہیں میں بڑا پھنس گیا ہوں، مشکلات سے گھیر لیا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں پڑھا کر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بندے نے کہا جی بے بس ہو گیا ہوں، سارا کچھ کر لیا، کچھ نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں پڑھا کر رب انی مغلوب فانتصر۔ بندہ کہتا ہے بیماریوں نے گھیر لیا، کہتے ہیں پڑھا کر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ صوفیاء نے ہمیشہ مصطفیٰ کے در سے خدا کا راہ دکھایا۔ دھنتر منتر کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جھوٹے ہیں۔ یہ عامل کون جی؟ کون ہوتا ہے عامل؟ کراچی جاؤ نا، کراچی ہر سڑک کے اوپر لکھا ہوا ہے بنگالی بابا۔ کون جی؟ بنگالی بابا۔ بنگال کے پہاڑوں میں 40 سال کی تپسا کے بعد آپ کے شہر کراچی میں، میں آکھیا 40 سال چلا کے تھے کی لینا آگے، وہ 40 سال تو تپسا کی ہے، ادھر پہاڑوں میں بیٹھا رہا ہے، جوانی تو نے وہاں ضائع کر دی، اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ معلوم ہوا بتانے آیا ہے بابا جی آپ کو بندش ہے، تُڑے تے ہو گیا جادو، یہ جڑی تُڑی زنانی پوں بھیڑنی نا، اس تو ہے پہ جادو، آپ کیا کریں گے؟ 5000 لگ سی نال ایک بکرا، کیوں جی؟ بھاگ رہے ہیں لوگ جناب، لین لگی ہوئی ہے۔ نکلو اس بات سے، آؤ اللہ اس کے رسول کے قرآن کی طرف، یہی صدیق اکبر کا پیغام ہے، یہی اولیاء کاملین کا پیغام ہے۔ ایک آدمی ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ کہتا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا، کہتا ہے میں نے چلہ کرنا ہے اس کا 41 دن، جلالی جمالی پرہیز کرتا ہے،
ساری دنیا سے کٹ کر ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتا ہے. رات کو 12,000 مرتبہ 15,000 مرتبہ 3,000 مرتبہ اپنے فکر کے مطابق 40 دن پڑھنا ہے اس نے. 40 دن کے بعد اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. پھونک مارتا ہے, بندہ آیا, اس کو شفا ہو گئی. کیسے ملی؟ خدا کا نام لینے کی وجہ سے. ہمارے یہاں حافظ قرآن, ان کے سینوں میں قرآن ہے پورا پورا, لیکن وہ پریشان ہے. ایک کامل ہے, اس کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے. اور میری زندگی کا تجربہ ہے, میں نے بڑے بڑے عاملوں کے پاس میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے جھوٹ بولتے. جانے والا گاہک ہے, گاہک کو خالی نہیں بھیجیں گے. صوفیاء کا یہ طریق نہیں رہا, اولیاء اللہ کا یہ طریق نہیں رہا, سچے لوگوں کا یہ طریق نہیں رہا. اگر کسی نے نقش بنا کر دے بھی دیا تو لپیٹ کر دیا, کہا لے جاؤ استعمال کرو, اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. میں بات ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, قرآن کی طرف آؤ بس. قرآن سے روگردانی مت کرو. پڑھنا نہیں آتا ویسے ہی کھولو. جو بزرگ لوگ نہیں پڑھ سکتے انگلی پھیرنا شروع کر دیں. انگلی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھتے چلے جائیں, قرآن کی برکات نصیب ہو. جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ قرآن کا فام حاصل کرنا شروع کریں. اے میرے نوجوان, تیری اور میری موت کی تلوار لٹک رہی ہے سر کے ساتھ. جیسے ہی تو یا میں مریں گے نا, ہمیں کسی نے گھر نہیں رکھنا. اب تو جلدی کا دور ہے, بندہ زور کو فوت ہو تو کہتے ہیں شام عشاء تک دفنا دو بھائی. لوگ آئیں گے تو سوئیں گے کہاں پر, رات کیسے رکیں گے اتنی دیر. میاں صاحب فرماتے لپی بکی بھر بھر پاندے تے کر دے ڈھیر اچیرا, پڑھ درود گھرانوں آن پھر نہیں ہو پاندے پھیرا. قبر میں جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے, رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا اپنے احوال پیش کریں گے. آئیے اپنے آپ کو تبدیل کریں. جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, بوڑھے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, سب کے سب اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کریں. ویسے بھی تبدیلی آئی ہوئی ہے, ظاہری تو آ گئی ہے, باطنی تبدیلی پیدا کریں. آپ کو پتہ ہے ہماری معیشت کیوں تنگ ہے, ہماری جیبوں میں کیوں اب مال نہیں ہے, کیوں ہم رو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرهم یوم القیامت اعما. فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے پیٹھ پھیری نا, ہم اس کا رزق تنگ کر دیں گے. میرا رزق تنگ نہیں ہوتا, میرا کاروبار کوئی نہیں, میری دکان کوئی نہیں, میں نے جمع کبھی نہیں کیا, لاکھوں مہینوں میں خرچ کرتا ہوں, دیتا ہوں, لوگ کھاتے ہیں, طلبہ کھاتے ہیں, جمع کیا کبھی نہیں ہے. وعدہ کیا رب سے, جوڑنا میں نہیں کہ چھوڑنا تو نہیں, یہ وعدہ ہے. اس کا نام لیتا ہوں, جب پھنس جاتا ہوں نا کسی جگہ پر تو کہتا ہوں رب انی مغلوب فانتصر, یا اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں, میری مدد فرما. اس کہنے کی دیر ہوتی ہے, مدد آ جاتی. سبحان اللہ. جیسے میرا خدا ہے نا ویسے ہی آپ کا بھی خدا ہے, جیسے میرا رب ہے ویسے ہی آپ کا رب ہے. جتنی محبت مجھ سے کرتا ہے اتنی محبت آپ میں سے ہر ایک سے کرتا ہے. وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے گناہ گار ہے نا کوئی بات نہیں, ایک دفعہ آ جا. یا اللہ سفید داڑھی ہو گئی 70 سال گناہ کرتے کرتے, فرمایا کوئی بات نہیں, آ تو صحیح نہیں, گناہ ہم نہیں دھونے, آ تو آنے والا تو بننا, تو آنے کی دیر کرے گا, ہم تیرے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیں گے, تیرے نامے کو صاف کر دیں گے. لوٹو, استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ, رجوع کرو. بندہ ایک آیا, اس نے میرے پاس ادھر مزدوری کر رہا تھا, اس نے مجھے کہا جی پیر صاحب میں 45 سال میری عمر ہو گئی ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے سکھ کا سانس نہیں لیا, بیماریاں, پریشانیاں, معاشی تنگیاں, گھر کے اندر پرابلم. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کبھی رات کے کسی پچھلے پیر میں رب کو بھی یاد کیا ہے؟ کہتا ہے جی یاد نہیں, کبھی رات کے پچھلے پیر میں خدا کو یاد نہیں کیا.
اور میں نے کہا اللہ کے بندے جو میرے سامنے رو رہا ہے نا، ایک دفعہ رب کی بارگاہ میں جا کے آتا، میں بھی دعا کروں گا تیرے لیے، پر تو بھی تو کہنا یا اللہ 45 سال ہو گئے تیری بارگاہ سے دور ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کے پچھلے پیر میں اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتے نہیں ہیں۔ اپنے رب کو یاد رکھو، اللہ آپ سے اور مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے کلام کریں، مجھ سے بات کریں، میرے سامنے اپنی عاجزی کی ساری رکھیں، حال دہائی ڈالیں، ہائے ہائے کریں یا اللہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں بیمار ہو جاؤ نا، ایک صحابی تھے وہ بیمار ہوئے تو برداشت کر رہے تھے، فرمایا کیا کروں؟ ان کا یہ برداشت کر رہا ہوں، فرمایا نہیں کہے ہائے اللہ، بیماری میں اپنے رب کو پکار، تیرا رب تیری طرف متوجہ ہو جائے گا کہ میرے بندے نے مجھے پکار لیا ہے۔ بندے کیوں نہیں پکارتے؟ بندے کیوں رب سے دور ہیں؟ پکاریں گے رب کو، یاد کریں گے ہم آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، دنیا کی ساری مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ یہی بات مصطفیٰ نے فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، ہر روز اپنی حاضری لگوائیں حضور کی بارگاہ میں۔ ہم یا رسول ہے لبیک یا رسول اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں آگے بھی کر لیتے پر جنازہ ہے یہاں۔ کیا نام ہے؟ اللہ پاک ان کے اوپر رحمت فرمائے، اور جب ہمارا یہ وقت آئے تو اللہ پاک ہمیں غفلت سے نکالے۔ ہمارا سر سجدے میں ہونا تو خدا ہمیں موت عطا فرمائے۔ ہم درود شریف پڑھ رہے ہو تو اللہ ہمیں موت دیتا، ہم ایسے ہاتھ باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو تو خدا ہماری جان نکالے۔ یہ دعا کیا کریں، یہ کیا دعا مانگا کریں، جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اگرچہ کہ وہ آپ کی موت سے قریب قریب عطا فرمائے۔ پریشان نہ ہوا کریں، جن کے اوپر غربت ہے وہ سن لیں، نبی کریم نے فرمایا میری امت کے غریب سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جن کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے جنت میں وہ داخل ہوں گے، اور جن کو رب نے مال دیا ہے وہ لائن میں کھڑے ہو کر حساب دے رہے ہوں گے۔ صرف اپنے آپ کو تھوڑا درست کر کے مالک کی بارگاہ میں لے آئیں۔ خدا تعالیٰ میرا اور آپ کا مناصر ہو، راضی رہیے گا، اللہ تعالیٰ پھر ملائے، تقریر کی نسبت کے ساتھ نہیں کسی اور نسبت کا پھر ملا دے، مل بیٹھ کر دو چار باتیں پھر اللہ اس کے رسول کی کرنا، عمل کر لیں تو یہ ٹائم بھی بہت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کیوں رضا مشکل سے ڈری
جب نبی مشکل کوشا ہے، جب نبی مشکل کوشا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا الہی صدقہ زلف رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم تیرے اس مبارک مقدس گھر میں کریم آقا علیہ السلام کے ذکر جمیل کے مبزم پاک سجائی گئی۔ مولا کریم جو ذکر اذکار کیا گیا، تلاوت کلام پاک کی گئی، ثنا خوانی کی گئی، قبلہ نے جتنا کچھ بیان کیا مولا کریم صاحب کا بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جتنا کچھ انہوں نے بیان کیا ہم نے سنا، سب کو سن کے سمجھ کے اس پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ جناب آپ کے دلوں میں جو نیک جائز خواہشات ہیں انہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام ترقی خوشحالی سلامتی عطا فرما۔ جتنے احباب حاضر ہیں جو نہیں حاضر، جن احباب نے یہ تمام کیا، جن کے جتنے احباب دوست یار رشتہ دار اقربا اس دار فانی سے پردہ کر گئے، بالخصوص بابا جی لال شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ جتنے سادات کرام مدفون ہیں، مولا کریم صاحب کو جنت الفردوس کے پرنور بہاریاں عطا فرما۔ ہمیں اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت عطا فرما۔ آج دن تک جتنے نیک اعمال ہیں مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے آئندہ زندگی ان پہ استقامت کی توفیق عطا فرما۔ آج دن تک جتنی غلطیاں جو کوتاہیاں سرزاد ہوئی ہیں میرے مالک معاف فرما کے آئندہ تمام زندگی ان سے اجتناب کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ جناب آپ نے اس محفل پاک میں بزمیں قدمے در میں دامے قدمے سخنے حصہ لیا، مولا کریم صاحب کی کوششوں کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے تمام احباب کو جتنے حاضر ہیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اجمعین برحمتک یا ارحم۔